ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین آمین۔ الحمدللہ آج 10 فروری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 313 میں ہم انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 28 کا آغاز کریں گے اور سورۃ المجادلہ کو کور کریں گے۔ یہ پورے کا پورا پارہ جو ہے یہ مدنی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، کوئی بھی مکی صورت اس پارے میں نہیں ہے، اور مدنی صورتیں بھی وہ ہیں جو بالکل نبی علیہ السلام نے جب مدینہ میں ایک ریاست قائم کر لی تھی اس زمانے کی، یعنی جو نسلی مسلمان ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کے سٹارٹ میں ہی تقریباً 2.5 پاروں کے اوپر محیط سورۃ البقرہ رکھی گئی ہے، وہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ چیز ریئلائز کروائی کہ تم سے پہلے بھی ایک ہماری لاڈلی امت تھی بنی اسرائیل، جب ان کے اندر مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہوئے، عقائد کی گمراہیاں شروع ہوئیں، تو ہم نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا، اور ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی۔ حالانکہ یہ وہ امت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کتابیں مبعوث کیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ کئی ایک صحائف موسیٰ علیہ السلام کے، اور ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل جن کو سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو اس کی کتابوں سے روگردانی کرے، اس کے پیغمبروں سے رخ پھیر لے، پھر اس کا انجام ہوا، اور اس میں 7 یونیورسل ٹروتھ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے 7 ایسے قوانین ہیں کہ جب بھی کوئی امت چاہے وہ اللہ کی ماننے والی ہو، اگر اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا ہے، اور معذرت کے ساتھ وہ 7 کی 7 برائیاں اس امت کے اندر اس سے بڑھ کر آ چکی ہیں، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ مل رہا ہے کہ اس دنیا میں اس طریقے سے وہ عذاب نہیں آیا، لیکن آخرت کا عذاب تو نہیں ٹلنے والا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو جو نسلی مسلمان ہیں نا، ان کو تو چونکہ مدنی صورتوں کی ضرورت تھی، اسی لیے پہلے 2.5 پارے، سورۃ الفاتحہ تو ایک مقدمہ ہے نا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2.5 کے 2.5 پارے جو ہیں وہ
سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور دوسرا ایک بڑا حصہ مدنی صورتوں کا وہ یہ ہے جو پارہ نمبر 27 سے سٹارٹ ہوا ہے اور پارہ نمبر 28 کے اینڈ تک جائے گا۔ یہ صورتیں ان لوگوں کو سمجھ آئیں گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو ریولوشن تھی، جو آپ نے ایک دعوت کھڑی کی اور اس دعوت نے کس طرح دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، وہ جو جماعتی زندگی تھی اس کے اندر کیا کیا پرابلمز آتے ہیں ایک لیڈر کو، اور کس قسم کے لوگ جو اوپر سے کلمہ پڑھ کے اندر سے منافقین ہوتے ہیں، اور کس طرح دعوت حق کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ٹیکل کرنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اب یہ پورا پارہ نمبر 28 اس کے اوپر ہے، اور یہ قرآن حکیم میں امپورٹنٹ ترین حصہ ہے اور سب سے انٹرسٹنگ ہے۔ یعنی میں اس کو اپنے اعتبار سے اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی ظاہر ایک دعوت کھڑی کی ہے، تو وہ جب ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے حالات و واقعات اس زمانے میں آنا شروع ہوتے ہیں نا، تو انسان کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک رول ماڈل کے طور پہ وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس میں ہی پہلی سورت سورۃ المجادلہ ہے۔ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعتی زندگی کے اندر جو ہے وہ ٹولیاں بنانا اور پارٹی بازی کرنا، اور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے چند ایک لوگ اکٹھے ہو کر ایک طرف بیٹھ جائیں اور آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تکلیف ہو اور وہ بیٹھ کے پلاننگز کرتے ہوں، ان ساری چیزوں سے مجلس کے جو آداب ہیں وہ اس کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ اسی لیے میری جب تحقیقی مجلس نمبر 1 ریکارڈ ہوئی تھی تو اس کے سٹارٹ میں میں نے اسی سورت سے چند آیات تلاوت کی تھی کہ یہ مجلس کا ورڈ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹھک کے لیے قرآن میں بھی استعمال ہوا سورۃ المجادلہ میں، اور بخاری اور مسلم میں بھی صحابہ کرام یہ مجلس کا لفظ استعمال کرتے تھے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے جو سیٹنگز ہوا کرتی تھی۔ اب یہ پھر بعد میں ایک سنی شیعہ کنفلکٹ بن گیا تو اہل تشیع نے اس کو ایک لفظ کو کیش کروا لیا، اور عموماً ان کی جو دینی جو سیٹنگز ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس کے لیے مجلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ یہ مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی آیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ اسی لیے ہم نے جو اپنے تحقیقی مجالس ہیں ان کا نام ہی علمی و تحقیقی مجلس رکھا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیٹنگز کے لیے بھی مجلس کا لفظ قرآن میں آیا اور احادیث میں آیا، تو ہم نے سنی شیعہ کنفلکٹ سے بالا تر ہو کر اس چیز کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ اس چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کالے لباس کے اوپر بھی، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، جب ہم بخاری مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سنت ہے، کالی پگڑی بھی سنت ہے، کالے کپڑے بھی، لیکن آج نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طریقے سے یعنی آپ کیسے نبی علیہ السلام کے سچے مطیع بن سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرقہ واریت میں پڑھ کے نبی علیہ السلام سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں؟ اسی چیز نے تو امت کو توڑا ہے، اور یہ جو جرم ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں سے جرم کیا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کا جنازہ نکالا ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ آج بھی جتنے لوگ یہ فرقوں کے بزرگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں جی کتاب و سنت میں یہ آپ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ان کی نشانی ہے نا، سمجھا کریں۔ تو وہ اپنے زوم میں اسلام کے ساتھ نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرانے بزرگ بھی یہی کرتے رہے، اللہ ماشاء اللہ۔ میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی نہیں کر رہا، میں بابوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی نہیں کر رہا۔ تو سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، او جی اس میں حکمت ہے اس کو چھوڑ دیں، اس میں حکمت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب کئی بریلوی مسجد کے امام ہیں جان بوجھ کے شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں بھئی آپ کی تو بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجدیوں کا طریقہ ہے نا، وہ دیوبندی اور اہل حدیث کرتے ہیں اس لیے ہم نیچے ہی رکھیں گے۔ ان کو اب اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل حدیث کی طرف آ جائیں، انہوں نے وہ ایک اپنی نشانی ایک سرخ رومال بنا لیا ہے۔ ان کو بتائیں جی بخاری مسلم سے تو آپ احناف کے خلاف دلیل لے کے آتے تھے کہ نبی علیہ السلام جرابوں پر، موزوں پر بھی مسح کرتے تھے اور پگڑی پر بھی مسح کرتے تھے، تو آپ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پگڑی پہ بھی مسح جائز ہے، حالانکہ پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں بنی ہوئی ہوتی، کپڑے کی ہوتی ہے۔ اور آپ حنفیوں کے ساتھ جب دلائل سامنے رکھتے ہیں تو اس پگڑی کے مسئلے کے اوپر حدیثیں پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے، تو پگڑی باندھتے کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں یار یہ تو صوفیوں کا طریقہ ہے نا، اور یار یہ کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے دین۔ اسی لیے رول ماڈل نبی علیہ السلام کو قرآن میں قرار دیا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بابے رول ماڈل نہیں سر، سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔
جب تک امت بابوں کا دفاع کرتی رہے گی، بابوں میں الجھی رہے گی، پھر آپ جناب اتحاد امت بھول جائیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بابے الگ رکھیں، ہم آپ کے بابوں کو نہیں چھیڑتے، آپ ہمارے بابوں کو نہ چھیڑیں. اتحاد امت کیسے ہوگا؟ چھیڑیں گے تو خود. کیا کوئی سنی اپنے یعنی ممبر سے محرم الحرام میں کالی پگڑی اور کالے کپڑے پہن کے فضائل اہل بیت بیان کر سکتا ہے؟ تو بس اسے اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہ ایک فرقے کا نمائندہ بن چکا ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کیا کوئی اہل تشیع عالم دین محرم کے اندر نہج البلاغہ سے وہ خطبات مولا علی علیہ السلام کے بیان کر سکتا ہے جو میں نے بیان کیے ہیں خلفائے ثلاثہ کی شان میں؟ نہیں کر سکتا. تو نہ سنی اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں، نہ شیعہ اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں، سب کے سب اپنے بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی ہونا بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی. تو اس صورت کے اندر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجلس کے آداب، یہاں پہ بھی ہم بعض اوقات، یہاں بھی میں جوڑیاں اکٹھی نہیں بیٹھنے دیتا. جو اکٹھے لوگ آئے ہیں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی خسر بسر کر دیں گے کسی معاملے میں. اس کی وجہ سے ایک جو مقرر ہے اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں گے سورۃ المجادلہ میں بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کو منع کیا گیا کہ ٹولیاں بنا کے اکٹھے نہیں بیٹھنا اور خسر بسر نہیں کرنی. اور یہ جو نجوہ اس عربی میں کہتے ہیں نا، سرگوشی، اس کو منع کیا گیا. ایک مجلس کے اندر ٹولیوں کی شکل میں نہیں بیٹھنا، بلکہ اس میں آئے گا کہ کھلے ہو کے بیٹھو، آپس میں جڑ کے نہ بیٹھو کہ ایک دوسرے کے کان میں جو ہے وہ تم باتیں کر رہے ہو. یہ غیبت کے اندر بھی آتا ہے. تو یہ سورۃ المجادلہ میں یہ مرکزی ٹاپک ہے. لیکن اس کے شروع کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ آیا ہے زہار سے متعلق، جس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. آپ جا کے لکھیں بیوی کو ماں کہنا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں ہے، عرب کی ٹریڈیشن میں طلاق دینے کا یہ ایک ذریعہ بھی تھا کہ تو میرے لیے ایسی حرام ہے مجھ پہ جیسے میری ماں حرام ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے مجھ پہ. تو اس وقت یہ طلاق کا ایک ذریعہ تھا. تو اسلام نے کہا کہ اسلام میں یہ طلاق کا ذریعہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر کفارہ ہوگا جو اس طرح کہے گا. تو اس حوالے سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو، سنن ابی داؤد کے اندر اس کی ڈیٹیل آتی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً آتی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس طرح کہہ دیا کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اور وہ پھر صحابیہ جو ہے وہ روتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں، تو یہ تو زمانے جاہلیت میں تو اس سے طلاق مراد لی جاتی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کدھر جاؤں گی؟ تو اب نبی علیہ السلام ظاہر ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا، تو آپ انتظار میں تھے کہ وہی آئے جس میں مجھے بتایا جائے. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو وہ بار بار صحابیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تکرار کر رہی ہے یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا. اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہی تھی. تو وہ جھگڑے کو عربی میں کہتے ہیں مجادلہ. ٹھیک ہے، مجادلہ ایک علمی جھگڑے کو کہتے ہیں، جو قرآن میں بھی ہے نا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور مجادلہ کرو. یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر مجادلہ کرنا پڑتا ہے نا، وہ تو ایسے مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پھکیاں دینی پڑتی ہیں. اور اسی کو کہا جاتا ہے علمی جھگڑا، مجادلہ. ٹھیک ہے، یہ مجادلہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے، مجادلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو یہ اس طرح کی گفتگو کرنی پڑتی ہے. اور وہ گفتگو جب ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہ صرف آپ اس ایک گفتگو کو دیکھ کے کسی شخص کے کریکٹر کے بارے میں کوئی یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ لے، لڑتے ہوئے، بس وہ ایک واقعہ زندگی کا دیکھ کے کیا حضور کے کریکٹر کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو زندگی کا ایک پہلو ہے نا. ان کے اپنے اصحاب کے اندر صحبت کا ایک پہلو بھی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی پہلو ہے، جس میں ان کے مزاح کا پہلو بھی ہے. لیکن اب نبی علیہ السلام کا وہ جو پہلو ہے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے، ظاہر ہے وہ غصے کی حالت میں ہی ہوگا. لہٰذا ہم ویڈیو میں جب آپ کو غصے میں نظر آتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں. ہم بھی ان علماء سو کے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں. آپ کیمرے سے ہٹ کے میں ملیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا مل کے. لیکن اس کی ریکارڈنگ، مطلب آپ دیکھیں نا، کبھی آپ کسی کرکٹر کو دیکھیں تو وہ میدان جنگ میں، آپ میدان جب کرکٹ میں اترا ہوا ہوگا بالنگ کرتے ہوئے، وہ اپیل بھی کرے گا، گلا بھی پھاڑے گا، تو کیا آپ اس کریکٹر کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں بھی وہ اس طرح ہی کرتا ہوگا؟ نہیں.
وہ میدان کرکٹ کا تقاضا ہے، وہاں پہ ایسے ہی کرنا ہوگا اگر آپ نے میچ جیتنا ہے۔ میدان جنگ میں آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی، اور علماء سو جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ان کے خلاف لڑنے والی بھی دنیا میں ایک ہی ٹیم ہو تو پھر ظاہر ہے ہا ہو تو ہوگی نا۔ اور ہم زیادہ ہا ہو نہیں کہتے، ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ہم پھر الزامی جواب مجادلہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو تو پھر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے حنفی ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں کہ بھئی نہیں، حنفی تو دو ہیں، حسام الارمین والے جو حنفی ہیں بریلوی، انہوں نے علماء دیوبند کو واجب القتل قرار دیا ہوا ہے، اور جو اس کے جواب میں المہند المفند ہے، وہ علماء دیوبند نے احمد بریلوی صاحب کو شیطانی لشکر قرار دیا ہوا ہے۔ تو کل کو آپ کی لاٹری نکل آئی کہ حرم میں آپ نے کوئی قبضہ کر لیا اور اپنا حنفی امام کھڑا کرنا ہوا، تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ وہ حنفی دیوبندی ہو یا حنفی بریلوی ہو۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ حنفیوں کے ہاتھ کبھی بھی مسلح نہیں آنا۔ ہاں وہ اپنے بیٹوں میں یہ پھوٹ ہے، دونوں نہیں رہنا ہے تو ان کے ہاتھ مسلح نہیں آئے گا، کیونکہ وہ پھر یہی جھگڑا ہوگا نا کہ نہ تو لے تو نہ میں لے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی میں ایک تفنن کے طور پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں اس ٹاپک کی طرف۔ تو وہ جب انہوں نے جھگڑا کیا نا، مجادلہ، تو اب نبی الاسلام خاموش ہیں۔ اسی دوران قرآن کی آیات نازل ہو گئی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عورت آ کے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تم دونوں کی گفتگو کو بھی سن رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم بھی نازل فرمایا۔ یہ تھی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اور یہ یعنی بڑی آؤٹ سپوکن عورت تھی۔ یہ حضرت عمر کے دور میں بھی سیدھا، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جا کے نا یعنی معاملات کو ڈسکس کیا کرتی تھی، اور جب کہ بڑے بڑے صاحب کی جرت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، جب یہ جاتی تھی نا گفتگو کرنے کے لیے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صاحب کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، مجھے اس کی بات سننے دو، کیونکہ اس کی بات تو اللہ نے بھی سنی ہے عرش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانس کیا ہے۔ یعنی اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، تو میں بھی اسے پروٹوکول دوں گا کہ جب اپنے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آئی، نبی علیہ السلام سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریکویسٹ سنی ہے اور اس کے اوپر رسپانس کیا ہے، تو میں کیا ہوں کہ اس کی بات نہ سنوں۔ تو یہ بڑی یعنی کرٹیکل خاتون تھی، اور ان کی ایک بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ملے گا، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو وہ پھر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، یہ زہار کا کفارہ۔ اور اگر غلام آزاد نہ کر سکو تو 60 مسلسل روزے رکھنے، اور اگر وہ نہ کر سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ وہی جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، جو میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ اس کے اندر آ گیا۔ تو اس کے اوپر آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، بیوی کو ماں کہنا، ساتھ لکھے انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کلپ ہے منہ بولے بیٹے کے بارے میں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اس طریقے سے کیا ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، یہ بھی پبلک میں مشہور ہے نا جی، ماں باپ جو مرضی ظلم کرتے رہے تو آپ بیوی فارغ کر دیں۔ اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آلریڈی ہمارے کلپس اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، تو بعد میں نے اوورال ایک بتا دیا۔ تو یہ شروع کی جو 4 آیات ہیں اس میں یہ مجادلے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو بقیہ کی آیات ہیں ٹل اینڈ تک، یعنی 22 نمبر تک 18 آیات، اس میں وہ ساری جماعتی زندگی کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری تمہید کے بعد اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگلی صورتیں ہیں ان میں پھر میں اس طرح تمہیداً بات نہیں کروں گا، یہ پورے کا پورا پارہ اسی طریقے سے چلے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکوے کیے جا رہی تھی، واللہ یسمع، جبکہ اللہ سن رہا تھا، تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اسی پہ سیدہ عائشہ کے کمنٹس ہیں ابو داؤد ابن ماجہ میں کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین سننے والا ہے کہ وہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ الذین یظاہرون منکم، تم میں سے جو لوگ زہار کر بیٹھے، من نسائہم،
اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی. یعنی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو مجھ پہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح ماں کی پیٹھ، تو یہ ایک جھوٹا جملہ تو ہو سکتا ہے. اس طرح کہنے سے تو ماں نہیں بن جاتی نا، جس طرح سورۃ الاحزاب میں ہے کہ منہ بولا جو بیٹے کا رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس طرح کرنے سے کوئی بیٹا تو نہیں بن جاتا. ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم، ان کی مائیں تو ان کے سوا کوئی نہیں ہے جنہوں نے ان کو جنم دیا. یعنی جو ان کی پیدائش کا ذریعہ بنی ہے عورتیں، بس وہی ان کی مائیں ہیں، اس کے علاوہ تو ان کی ماں ہو ہی نہیں سکتی کوئی. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو امہات المومنین ہے نا، ان کے لیے بھی جو ہمارا ماں کا رشتہ ہے نا، وہ والدہ والا نہیں ہے. اس لیے ان کو امت کی مائیں کہا گیا، امت کی والدہ نہیں ہے. وہ ولادت جس سے ہوئی ہے ماں تو وہی رہے گی، وہ آنرری طور پر ایک ماں کا درجہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور اس کا کانٹیکسٹ پھر آگے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے. تو چونکہ اس نکاح کو بین کرنا تھا، اس لیے پھر کرٹیکلی یہ چیز ایڈریس کر دی گئی کہ وہ امت کی مائیں ہیں. کیونکہ بعض اصحاب تھے، اب میں ان کے نام نہیں لیتا، پھر یہ کہیں گے مطلب بولتا ہے، وہ آپ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیے گا جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز کا، یہ پتہ ہے تو بتانا نہیں چاہتے. تو انہوں نے یعنی یہ آپس میں گفتگو کی تھی کہ ہم جو ہے فلاں حضور کی وفات کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اوپر بڑا سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے کہ یہ کوئی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے کوئی شخص نبی کی بیوی کے ساتھ ان کی وفات کے بعد نکاح کرے. اور پھر ساتھ کہہ دیا یہ امت کی ماں، یعنی نبی کو ایک پروٹوکول دیا گیا، ایک رسپیکٹ دی گئی. لیکن یہ ماں ہونے کے باوجود چونکہ اس طرح کی جو ماں بنی ہوئی ہوگی، اس عورت اور کسی غیر محرم مرد کے درمیان جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شہوت والا عنصر رکھ دیا ہے، وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، نیچرل ہے. تو اس کو کاؤنٹر فار کرنے کے لیے پردہ رکھ دیا گیا کہ اگرچہ ماں ہے لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے میری ماں ہے تو میرا تو پردہ ہی نہیں، ماں سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، پردہ رہے گا. اسی لیے جو امہات المومنین سے صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے، ان کو دیکھا نہیں کرتے تھے، وہ مطلب پردے میں بیٹھ کے سارا کچھ یہ سکھایا کرتی تھی، سامنے کبھی بھی نہیں آئی ان کے. اور یہ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں جاؤ، ان کی بیویوں سے کچھ مانگو بھی تو پردے میں رہ کے. اور وہاں پہ نبی کی بیویوں کو بھی کہا گیا کہ تم نے بھی کوئی ایسی یعنی لگی لپٹی بات نہیں کرنی کہ کسی کے دل کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ یعنی اس طریقے سے ٹریگر ہو جائے. یعنی بات بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ لچیلے انداز میں نہیں کرنی بلکہ سخت الفاظ کے ساتھ کرنی ہے. اور یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ظاہر رول ماڈل ہے پوری امت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو میں سمجھتا ہوں کہ ون مین آرمی ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں عورتوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن جو ان کا گفتگو کا انداز ہے نا، ایسی گفتگو کا انداز کسی مرد کے ساتھ کوئی عورت گفتگو نہیں کر سکتی. قرآن میں حرام ہے یہ، لہٰذا نہیں کر سکتی. تو اس طرح کی عورت کے جو بیانات ہیں وہ مرد بھی اس کے سننے بھی اس کے لیے حرام ہوں گے. مردوں کے لیے سننے کے لیے ڈاکٹر سرار صاحب کو سن لیں. یعنی ڈاکٹر سرار صاحب نے جو قرآن کا بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے، قرآن کی تفسیر، اس طرح کا تو کسی نے بھی کام نہیں کیا ہوا. یعنی ویڈیو کے اندر رائٹنگ میں آپ دیکھ لیں تو مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے یا تدبر القرآن ہے امین احسن اصلاحی صاحب کی، لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے جو قرآن کی انقلابی دعوت تھی نا، اس کو پریزنٹ کیا ہے. باقی آپ جتنی تفاسیر ابن کثیر بھی اٹھا کے دیکھ لینا، اس میں آپ کو قرآن کی جو انقلابی دعوت ہے نا، کہ اس نے ایک امت کھڑی کی تھی جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا تھا، ایک جماعتی زندگی تھی جس نے پورا تاریخ کا دھارا پیراڈائم شفٹ کر دیا تھا. یہ چیزیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی، وہ آپ کو بیان القرآن میں نظر آئیں گی یا تفہیم القرآن میں نظر آئیں گی یا خلافت و ملوکیت کے اندر نظر آئیں گی کہ یہ ورک کتنا بڑا ایک پیراڈائم شفٹ تھا انسانی ہسٹری کے اندر. اسلام کیسے یہ دور جدید کا خالق بنا ہے. تو وہ آپ عام بھی علماء کی تفسیریں سنیں تو وہ زیادہ تر عربی، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ اور فکر آخرت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. یہ تو ایک جز ہے قرآن کا. اصل میں تو قرآن ایک جماعتی زندگی کی بات کرتا ہے. وہ چونکہ علماء خود نہیں گزار رہے ہوتے، وہ بھی ایک فرقوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو وہ کبھی وہ تڑپ نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس اعتبار سے یعنی
عورتیں جو ہیں وہ صرف عورتوں کے لیکچر سنیں، یعنی اور کوئی مرد جو ہے کسی عورت کا لیکچر نہ سنیں. تو تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بے شک جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ ماں کی طرح ہیں، یہ تو ایک بری بات ہے. من القول وزورا، ایک جھوٹ کی بات ہے. اس طرح کہنے سے کوئی ماں تو نہیں بن جائے گی، ایک جھوٹا کلمہ ہی ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دینے والا ہے اور بخشنے والا ہے. اب اس کا سلوشن آ گیا کہ اگر کسی نے یہ جرم کر لیا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر وہ پلٹنا چاہیں جو کچھ ان کے منہ سے نکلا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو وہ اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو چھوئیں غلام آزاد کرتے ہیں. ایک یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی نے الگ سے غلام آزاد کرنا ہے اور خاوند نے الگ سے، یعنی دونوں نے مل کے ایک ہی غلام کو آزاد کرنا ہے. ظاہر اب وہ غلامی تو ویسے ہی دنیا سے ختم ہو چکی ہے، تو اب آج کے دور میں اس طریقے سے یہ اپلیکیبل نہیں رہا. ذالکم توعظون بہ، یہ وہ ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فمن لم یجد، تو جو کوئی خاوند نہ کوئی غلام نہ پا سکے کوئی خاوند، وہ پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل متواتر 60 روزے رکھیں. اچھا، یہ 60 روزے میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیا پھر گنتی دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی. البتہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی دن بیچ میں ایسے آ جائیں جو چھوڑنے والے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے یعنی 4 دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. اس ایک چھوٹی دن، 5 ٹوٹل دن بنتے ہیں سال میں جو منع کیا گیا ہے. ایک تو چھوٹی عید کا دن ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے اور سنن ابی داؤد میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یعنی یکم شوال کا روزہ منع ہے. اس کے بعد 4 دن ہے، 10 11 12 اور 13. یہ 4 جو ہیں دن جو ہیں وہ یوم تشریق جو کہلاتے ہیں، ان 4 دنوں میں بھی روزہ منع ہے. اور 5واں، یہ 5 دن اگر آپ بائی چانس کسی کے وہ 5 دن بیچ میں آ جاتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے نا بڑی عید کا دن بیچ میں آ جائے، تو وہ پھر روزہ چھوڑ دے گا، تو پھر جیسے ہی 5 دن پورے ہوں گے اس کی گنتی ٹوٹے گی نہیں، اس سے آگے سے سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے. تو پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو. اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا جو کھلانا ہے وہ پھر ایسا کھانا ہوگا کہ وہ جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤ دال لے کے تو گھول کے تو فارغ کر دیے سارے، نہیں، جو نارمل کھانا آپ کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی اسی کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے. جو بہت غریب ہے تو پھر صرف توبہ ہی کر لے، اس کی معافی ہو جائے گی. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے ہے یہ جرمانہ تم پر لگایا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے ہیں نا، یہ نہیں ایمان چاہیے خالی خولی. جب جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان پکا ہے. یعنی آپ شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان پہ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، یہی تو ایمان کی دلیل ہوتی ہے. کہ سخت گرمیاں ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ روزہ نہیں توڑ رہے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی بن دیکھے اپنے رب کو رسپانس کر رہے ہیں. الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. تو یہ جو اس قسم کی جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جب انہوں نے کفارہ دینا ہے نا، تو وہی شخص دے گا جس کا واقعی اللہ پر یقین کامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ تم تصدیق کرو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. لے جی، یہ 4 آیات میں زہار کا مسئلہ کلیئر ہوا. اب وہ جناب جماعتی زندگی شروع ہو رہی ہے جس کا میں نے شروع میں تمہید بنائی تھی. اب بغیر تمہید کے اس کو شروع کرتا ہوں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کبیتو، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، کما کبیت الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ بھی ذلیل کر دیے گئے. وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم
روشن آیات بھی اپنی تم پر نشانیاں نازل کر چکے ہیں، یعنی اگلی قوموں کے حالات بیان کر دیے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ جو باغی ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے جو نبی علیہ السلام کے مخالف ہیں، چاہے کافر ہوں یا وہ کلمہ گو مسلمان، جو اوپر سے تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت نہیں آئے گی، شامت آئے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو زندہ کرے گا، فینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا جو کچھ دنیا میں انہوں نے اعمال کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا تھا اور وہ بھلا بیٹھے تھے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ جب نام اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، مگر اس کا احاطہ کر دیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ہم نے ہر شخص کا نام اعمال اس کے گلے میں چپکا دیا ہے، قیامت میں اس کے سامنے لے آئیں گے اور کہا جائے گا پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافر ہے، تو خود ہی کافی ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ نے کون سی ایسی چپ فٹ کر دی ہوئی ہے، کوئی سارے کے سر، پہلے صحابہ کا تو ایمان بالغیب تھا، لیکن ہمیں تو آج پتہ ہے کہ جناب ایک چھوٹی سی چپ کے اندر کتنا بڑا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اب تو جو ہے بایو چپس کی طرف بھی بات جا رہی ہے کہ آپ کی جو ایک تھوک ہے نا، اس کے اندر بھی جناب کتنے سینکڑوں ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کوئی تھوک کئی کوئی گلینڈ اللہ نے ادھر فٹ کیا ہوا ہے کہ ساری ہر بندے کی اپنی اپنی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے جو اس نے کیا ہے۔ وہ سورہ فصلت میں بھی آتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں اپنی کھالیں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی، اور انسان کہے گا تم تو میری تھے، تمہیں کس نے زبان دی؟ تو وہ پھر کھال اور جسم کے حصے کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم یعنی ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ان کو منہ کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر خود سے گواہ ہے۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیات آ رہی ہیں جو اکثر میں نے استواء علی العرش کے حوالے سے بھی پیش کی ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اللہ کہاں ہے، جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ ایک یعنی پرانے ایک مسلمانوں میں ایک فرقہ جہمیہ کا اٹھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو اس سے مراد رحمان کا استواء عرش پہ نہیں ثابت بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ تخت حکومت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ اس سے مراد اس کی قدرت کی طاقت ہے۔ تو اس طرح تعویلات کرتا تھا، اسے جہمیہ کا گروپ کہا جاتا تھا، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہیں وہ حنفی ہیں، اور حنفیوں میں بھی یعنی جو زیادہ غلو کرتے ہیں اس طرح کے مسئلے میں۔ اور اس کے مقابلے پہ دوسری ایکسٹریم پہ آئے مجسمہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی آزاد تجویز کرتے تھے، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ کہتے تھے فزیکلی ہاتھ، نعوذ باللہ۔ جبکہ اہل سنت کا منہج جو ہے وہ میں نے اس میں کلپ میں بھی بتایا کہ امام ترمذی نے باقاعدہ جامع ترمذی میں کومنٹس کیے ہیں، ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی مال صدقہ کرتا ہے نا، خواہ ایک لقمہ بھی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی پرورش کرتا ہے، جیسا کہ تم ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا ہوا احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، آپ نے ایک لقمہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کر کے اسے احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب لکھ دیا ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے، اس پہ امام ترمذی نے کومنٹس کیے کہ یہاں پہ جو ذکر آیا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ، تو انہوں نے پھر ڈیٹیل سے بتایا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت کی ائمہ امام مالک، سفیان بن عیینہ، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات قرآن میں آئی ہیں ہم بغیر تعویل کے منوان انہیں اسی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کی آیت انہوں نے لکھی کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، بس جو کچھ آیا رحمان اپنے عرش پہ ہے، بالکل عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور رحمان ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یا اس سے پہلے سورۃ الحدید میں آیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اس کے بعد پھر آیا وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔
تو یہ جتنی کی ساری چیزیں آئی ہیں ہم ان کو بغیر تعویل کے مانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور یہاں پہ وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں، ما یکون من نجوا، تم میں سے کوئی سرگوشی نہیں کرتے، ثلاثہ تین، الا ہوا رابعہم، مگر یہ کہ چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ نے کہا نا سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، نبی علیہ السلام کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ منافقین کو کہہ رہا ہے کہ یہ جب تم سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو نا تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم تین کر رہے ہو تو نبی علیہ السلام تو مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور تم یہ پلاننگ جو کر رہے ہو تو اللہ چوتھا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور کوئی 5 سرگوشیاں نہیں کر رہے ہوتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یعنی چاہے تم 5 سے کم ہو یا 5000 بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے ساتھ ایڈیشن کر لو. یعنی یہاں اگر 70 بندے بیٹھے ہیں تو 70 نہیں ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ ہوا معہم، مگر یہ کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہو. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو ہم اونچی آواز سے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا، کوئی سبحان اللہ کا، تو آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے. تو جو غائب نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر، لیکن جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یعنی یہ جو سلفیوں نے ایک فتنہ جو ہے سعودی علماء نے کھڑا کیا ہے نا جی، آپ نے اگر یہ مان لیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ تو وحدت الوجود ہو جائے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے وہ نالی کے اندر بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے؟ بھئی جب اللہ فرما رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. یہ تو ٹینجیبل چیزوں کے بارے میں عقیدہ ہوگا نا. اللہ نور السماوات والارض، اس کو کون، ہم اپنے لمیٹڈ ڈیٹے کے ساتھ اس کے بارے میں کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ بس اس کو آپ اس طریقے سے مانیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو مفتی اعظم سعودیہ بعد میں آئے نا عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ لکھا کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ عرش پہ کس طرح مستوی ہے اور ہمارے ساتھ کس طرح ہے. ہم اس کو اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ وہ عرش پہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے. اور یہ محمد بن عبدالسلام بن محمد کی تفسیر ہے جماعت الدعوہ والے، انہوں نے بھی یہ عقیدہ لکھ دیا ہے. اہل حدیث میرے ساتھ لڑتے تھے، میں نے کہا آپ کے تو اب بڑے بزرگوں نے بھی یہ لکھ دیا ہے. حتیٰ کہ حافظ سعید صاحب جو جماعت الدعوہ کے امیر، ایکس جماعت الدعوہ، آج کل پتہ نہیں کیا نام ہے، آئے دن ان کے نام بدلتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدہ و منہج کے نام سے. اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کس طرح ہے اور ہمارے ساتھ کس طرح ہے، ہم بس ایسے ہی مانتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو کٹر قسم کے سلفی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ نے ساتھ آپ نے مان لیا تو آپ جناب وحدت الوجود کا عقیدہ ہو جائے گا. آپ کہیں کہ ہے وہ عرش پہ اپنے علم، قدرت، سما، بصارت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. یہ جو آپ اتنی ساری جو چیزیں اٹیچ کر کے عقیدہ بتا رہے ہیں، کیا اس کو اس طریقے سے آپ ڈیڈکٹ کریں گے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ فزیکل یہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ جو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم کسی غائب کو نہیں سنا رہے بلکہ اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اب اور کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، وہ تو عرش پہ ہے، وہ تو علم کے ساتھ ہے، آپ سواری کی گردن کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر سورۃ الحدید میں آیا کہ جب موت کا وقت نزع کا عالم ہوتا ہے اور تم مردے کی جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت ہم تمہارے سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. سورہ واقعہ کے اندر، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. جو ساتھ سوگوار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ اب یہ آخری وقت ہے، اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو جہمیہ بھی ایکسٹریم پہ ہیں، مجسمہ بھی ایکسٹریم پہ ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو عقائد ہیں منوان ان کو اسی طریقے سے قبول کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اور بخاری مسلم کی اسی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر وہ حدیث لکھ کے بھی لگائی ہے، میں اس حدیث کا نمبر بھی آپ کو بخاری مسلم کا بتا دیتا ہوں کیونکہ باقیوں کی تو لوگ کہانیاں بھی سن لیتے ہیں نا، ہم سے تو نمبر مانگتے ہیں. تو یہ صحیح بخاری میں 6409 ہے اور مسلم میں 6862 ہے. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے ایک خزانہ مجھے عطا فرمایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسماء اعظم میں سے یہ کہ نہیں ہے قوت نیکی کرنے کی اور نہ ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. یہ اس موقع پہ آپ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی. اور دیکھیں منوان بیٹھتی ہیں
کہ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کے بھی ہو. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ کرتوت میں نے ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ یہ نٹوریس اعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ جو تم سرگوشیاں کرتے ہو. اگر یہاں نیک اعمال کی بات ہوتی تو ہم اعمال ترجمہ کرتے. یہ برے کرتوتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نبی کے خلاف تم منافقین بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہو. قانوناً تو وہ صحابہ تھے، ظاہر ہے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن پلاننگز کرتے تھے. اور انہوں نے پھر مسجد درار بھی بنا دی تھی. جب آپ غزوہ تبوک پہ جانے لگے کہ یا رسول اللہ دو رکعت ہی پڑھ دے ہوئے تھے برکت واسطے، تو آپ نے فرمایا میں تو ابھی مصروف ہوں واپسی پہ. تو واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرما دیا کہ یہ تو انہوں نے اپنا آفس بنا لیا ہے باقاعدہ آپ کے خلاف. تو آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے اس کو توڑوا دیا. وہ تو آپ نے توڑوا دی، لیکن آج جب بھی کوئی فرقہ دوسرے سے الگ ہو کے کوئی مسجد بناتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مسجد درار ہے. دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دوسرے فرقے والوں کو وہ منافق سمجھتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں. آج کس طرح کوئی بندہ وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے کسی کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ بندہ اندر سے منافق ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی جب 2015 میں یعنی تبلیغی جماعت کی ڈویژن ہو گئی نا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ڈویژن ہو گئی. وہ سعد کاندلوی صاحب نے بنگلہ والی مسجد جو تھی نظام دین میں، وہ چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے وہ امیر بن گئے. اور جو دوسرے لوگ تھے شورا والے، انہوں نے علیحدہ سے ادھر ہی دلی میں ایک اور جگہ مسجد بنائی اور بمبے میں بہت بڑا مرکز وہ بنا رہے ہیں، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اب دو پارٹیاں تبلیغی جماعت میں اس وقت ہیں، ایک ہے مولانا سعد کاندلوی کی جماعت اور دوسری ہے شورا والی. جو پاکستان میں جو تبلیغی جماعت ہے وہ شورا والے کے ساتھ ہے جو رائمنڈ کا مرکز ہے، انہوں نے بھی شورا کو لے کے چل رہے ہیں. تو وہ سعد کاندلوی صاحب نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کرایا کہ یہ مسجد درار ہے جو انہوں نے بنائی ہے. ہائے 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 ہائے، او اللہ دے بندے ہو تہاڈی فضائل اعمال پڑھن، تہاڈے بابے نوں اپنا بابا کہن، صرف ایک مسئلے میں اختلاف کر کے لادہ ہوئے ہیں تو وہ مسجد درار کہہ رہے ہیں. تو آپ اس طرح کے ذہن کے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ ہمیں تو ان سے بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے جو ان کے بزرگوں نے المہند میں عقیدے لکھے ہیں قرآن و سنت کے خلاف. تو یہ کیسے ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہاں تو عقیدے بھی ایک بابے بھی سانجے. ٹھیک ہے، صرف ایک چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہوا تو مسجد درار کہہ دیا. اسی طرح ہم نے مسجد نہیں بنائی ہے، یہ تو ہماری دار ارکم ہے. مسجد بنائی نہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. آپ ہم مسجد سے نکالیں گے پھر بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ جب آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پھر وہ 1 سے 2 ہوتا ہے، 2 سے 3 ہوتے ہیں، 3 سے 4 ہوتے ہیں. اور اگر ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تو پھر یہ ایک ہی رہ جائے گا. تو یہ آپ کی سازش ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مکمل طور پہ اسے ناکام کر دیا اللہ کے فضل سے. تو یہ اس طرح سے یعنی اختلافات کرتے ہیں اور مسجد درار کی وہ مثالیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں اسلام کے خلاف اس قسم کی سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور ظلم کے کاموں پہ اور رسول اللہ کی نافرمانی ہوئے. نبی علیہ السلام کی شخصیت ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے اللہ کو مانیں گے لیکن یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے. بظاہر تو اسی طرح تھے لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہی آتی تھی. اسی لیے کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی. اطاعت شخصی نبی علیہ السلام کی یہ بڑی گراں تھی منافقین کے اوپر. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کرتے ہیں جو اللہ نے تعلیم ہی نہیں فرمایا. یہ آج بھی عرب کے اندر ویسے ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے، حیّک اللہ، اللہ تجھے لمبی زندگی دے، جس طرح ہمارے پنجابی میں شاید اسی کا ترجمہ ہے حیاتی ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اور حالانکہ اللہ نے کیا سلام کے الفاظ سکھائے ہیں، سورۃ النور کے اندر ڈیٹیلز آتی ہیں. السلام علیکم، السلام بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سارے الفاظ بخاری مسلم اور ابو داؤد کے اندر آتے ہیں. سلام پہ مسئلہ نمبر 160 میرا 160 نمبر دیکھ لیں، میں نے سارے احکام اس کے اندر کور کیے ہیں. تو وہ اب آ کے سلام کیا کرتے تھے
یا حیک اللہ کہتے تھے یا کہتے تھے السلام علیکم، تم پر موت ہو، لام سکپ کر دیتے تھے. اور اگر کوئی کہہ دے یہ کیا کہا تو کہہ کہ جی اپنے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے تو السلام علیکم ہی کہا ہے. تو یعنی جگت بازیاں. تو اور بخاری مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. کچھ یہودی ہے، ان کا السلام علیکم، تو سیدہ عائشہ نے جو ہے نا کہا کہ تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی سے اس طرح گفتگو کر رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا خاموشی اختیار کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ان کو کیسا جواب دیا؟ میں نے انہیں کہا ہے وعلیکم. تو اگر انہوں نے سلامتی مجھ پہ بھیجی ہوگی تو ان پہ سلامتی جائے گی، اور اگر انہوں نے موت بھیجی ہے اور نبی علیہ السلام آگے سے وعلیکم کہہ رہے ہیں تو نبی کو موت نہیں لیکن ان کی موت ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے السلام علیکم یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے غیر مسلموں کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے سے منع کیا گیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو صحیح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے آپ کہیں ان کو، پہل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا، تو میں نے سارے دلائل بخاری مسلم سے ثابت کیے ہیں. کیونکہ یہ تو علماء نے مطلب اس کے اوپر بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جی آپ نے غیر مسلم کے جواب میں وعلیکم کہنا ہے. یار ایک کرسچن جو میرے گلی کی صفائی کرتا ہے مجھے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں اسے وعلیکم کیوں کہوں؟ مجھے تو یقین ہے کہ وہ السلام علیکم ہی کہہ رہا ہے. لام مجھے نہیں پتا کہ لام بولی ہے اس نے کہ نہیں، نہ بولے تو آپ بے شک وعلیکم کہیں. تو اور زندہ کافر کے لیے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے. ایک مسلمان جب وعلیکم السلام کہتا ہے تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو سب سے بڑی سلامتی یہ ہے کہ اسے اسلام کی دولت مل جائے. ہاں مرے ہوئے کے اوپر آپ سلام نہ کریں، وہ صرف آپ نے مردوں پہ، مسلمان مردوں پہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، دیکھیں وہاں مومنین مسلمین آیا. زندہ بندے کو تو آپ سلام کر سکتے ہیں، اور اگر سلام کر رہے ہیں تو وعلیکم السلام ہی کہیں، وعلیکم نہ کہیں. اور آپ سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے کیسا جواب دیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر دل میں ہی سوچتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ دیکھو اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا کہ ہم نبی کو اتنے سخت الفاظ کے اندر بول رہے ہیں کہ اے نبی تم پر موت ہو. تو اس کو مطلب اس کو بھی نہیں پتہ چلا، اور اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہوتا اور ہم پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تجھ پہ موت آئے تو اسی ٹائم ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا. یہ آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ پیغمبر ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ. اس کی ڈیٹیل سورۃ الانفال میں آتی ہے کہ اے نبی ہم کبھی بھی ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ تمہیں وہاں سے نکال نہ لیں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اہل ایمان کو اور پیغمبر کو نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عذاب دیا جاتا ہے. تو اب یہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے تھے. حسبہم جہنم، کیا ان کے لیے جہنم کافی نہیں ہے؟ یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المصیر، تو کیا ہی برا ٹھکانہ. اللہ تعالیٰ دنیا میں نے اگر نہ بھی پکڑ کی تو آخرت میں تو تمہاری پکڑ ہوگی. لہٰذا یہ جو ہمارے علماء جو ہے نا، دیکھ لیں علماء کا ذکر ہر جگہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج سے 1400 سال پرانا قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آج کے دور کا قرآن پڑھ رہا ہوں. اور یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. یہ جب علماء کے مناظرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں نا تو مجھے یہیں پہ موت آ جائے، اور وہ دوسرا کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بھی یہیں پہ موت آ جائے. کسی کو دو جھوٹے نے نا تاں نہیں نام دی. ٹھیک ہے، یہ موت آئے گی تہاڈی اگے، ایتھے تے آ چکی ویسے علمی کتابی موت، تو باقی موت تہاڈی آخرت ہی. تو دنیا میں اس طریقے سے کوئی کسی کی نہ یعنی وہ بعض اوقات علماء جو ہے وہ بدوائیں بھی دے جاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک عالم صاحب بدوا دے گئے تھے، یہ پریشان ہو گئے کہ جی وہ بدوا دے کے چلے. او ان کی بدوائیں لگنی ہوتی نا تو کافروں کو لگتی ہیں، اور اتنے مسلمانوں کے ملک نہ چھن جاتے ہیں ہم سے. ان کی نہ دعائیں لگتی ہیں نہ بدوائیں لگتی ہیں. ان کی قنوت نازلہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سکوت ڈھاکہ پھر بھی ہو گیا، پورا ملک قنوت نازلہ پڑھ رہا تھا، بنگلہ دیش پھر بھی علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور امام کعبہ بھی پڑھ رہا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، قنوت نازلہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. اسرائیل پھر بھی جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہی ہے. اس طرح نہیں ہوتے معاملات، ایفرٹ کے ساتھ دنیا میں معاملات چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم خفیہ مشورہ کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی نہ کیا کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے تو وہ آپ ضرور کرو. یعنی اگر آپ نے کسی کی غلطی دیکھی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ آپ کہ جی سرگوشی کرنا منع ہے تو اب میں غلطی جو ہے وہ عوام میں کھڑے ہو کے ہائی لائٹ کروں. نہیں،
اگر آپ کسی کی غلطی دیکھ رہے ہیں پھر اس کے کان میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یعنی کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی قمیض صحیح کر لیں، یا آپ کے اس طریقے سے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ چونا لگا ہوا ہے اس کو جھاڑ لیں، اس کے لیے تو آپ سرگوشی کر سکتے ہیں. لیکن اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ یا کسی کی غیبت کرنے کے لیے سرگوشی کرنا منع ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے پاس تم نے مر کے جمع ہونا ہے. انما النجوى من الشیطان، جو یہ نجوے ہیں سرگوشیاں منافقین کی تو شیطان کی طرف سے ہیں. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے اس سے غمزدہ ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ اب وہ سرگوشیاں کرتے تھے، پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کسی صحابی کی طرف دیکھ کے تھوڑا مسکرا بھی دیے، اس کو خام کا لگے میرے بارے کوئی لگے نہ کرن. یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، آپ دو چار بندے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور ساتھ پھر آپ ایک بندے کو یوں کر کے دیکھ لیں، اوکے کہ میرے بارے پلے پاوے نہ بھی کر رہے ہو من. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے یہ مومنین کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن سر مومن نہیں تکلیف محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے خلاف کلپ چڑھیں، بزرگ جو مرضی کریں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اگر اللہ نے کو کسی کے اوپر تکلیف لکھی ہے تو وہ آ سکتی ہے. کسی کی پلاننگ کوئی کچھ نہیں کر سکتی. سر اس طرح کی پلاننگ سے کچھ ہوتا، ہمارے سارے علماء سارے بزرگ مل کے قنوتِ نازلہ پڑھ کے دعائیں کشف کرامات کے ذریعے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا کے بتا دیں اگر ان کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے تو. ڈنڈے سوٹے اٹھا کے جو آئے دن مسلمانوں پہ چڑھے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بینک لوٹتے رہتے ہیں، اس کی بجائے یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟ اس کا مطلب پرانے بھی کچھ بھی نہیں تھے، وہ بھی کہانیاں ہی سمجھے. ہوں میڈیا آ گیا تو کہانیاں کھول گیا نے. ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے کہانیاں کے اوپر، کہانیاں بمقابلہ علم دین. تو وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے جتنی مرضی پلاننگ کر رہے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، یہ وہ آگی آیات جو آپ کو پھر بڑا غصہ آتا ہے جب میں سمجھاتا ہوں. اے ایمان والو، جب تم سے کہا کر جائے تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس میں ذرا دور دور ہو کر بیٹھو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم کشادہ ہو جایا کرو، اللہ بھی تمہارے اندر کشادگی پیدا کرے گا. یعنی وہ پھر اس کا حل پھر اللہ نے یہ سجیسٹ کیا کہ یہ ٹولیاں بنا کے منافق بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور پھر نبی علیہ السلام تقریر کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ جگتے بھی پاس کر رہے ہوتے تھے، وہ انجوائے کرتے تھے نا. اچھا یہ کہہ رہے تھے ایسی، تو اب اس طرح کی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جھکتے بھی پاس کریں گے، باقی لوگوں کی بھی توجہ بٹے گی. تو پھر کہا گیا کہ یہ ٹولیاں بنا کے، ادھر بھی ہمارے پاس جب جو 3-4 آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آپ نے اکٹھے نہیں بیٹھنا. ایک اگر ایک کرسی پہ بیٹھا دوسرا دوسری کرسی پہ بیٹھے، کیونکہ پھر مجلس کے آداب یہی ہیں کہ آپ نے ٹولیوں کی شکل میں نہیں بیٹھنا کہ آپ ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کریں. درس سننے آئے ہیں، جمعے کا خطبہ سننے ہیں تو وہ کام کریں. تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بھی کہا گیا اس کا علاج پھر اللہ نے کہا کہ یہ ہے کہ ٹولیاں ہی ختم کر دیں. کہا کہ جب مجلس میں حکم، پھر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے جب کوئی ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تھے آپ کہتے تھے کھلے ہو کے بیٹھو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھنا. تو یہ یعنی اس کا علاج تجویز کر دیا گیا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا، تو اس کے بعد تم مجلس سے اٹھ جایا کرو. یعنی مجلس ہو رہی ہے، اس کے بعد مجلس اپنے منطقی انجام تک پہنچی ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا، مجلس ختم، جاؤ کرے کری. اب پھر آگے ایک بندہ کان میں کہہ رہا ہے جناب میری ایک گال سن لو ذرا جی تھوڑی جی. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کے لیے یہ کام نہ کرو. جب یہ فیصلہ ہونا کہ مجلس ختم ہے تو کرو کری چلو، نبی علیہ السلام کو اس طرح تکلیف نہ دو. بعض لوگ جو ہے کھڑپینچی کرنے کے لیے نا آ کے آپ علیہ السلام کے کان میں بات کرتے تھے ذرا سائڈ سے ہو میں ایک گل کرنی ہے، اور باقی لوگوں پہ ذرا روب ڈالنے کے لیے ذرا میرا کوئی خاص تعلق ہے. یہ ایک جماعتی زندگی میں اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے ادھر آپ کو وہ چیز ہائی لائٹ بھی ہو جائے گی. جب کہا جائے اٹھو، اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا جو تم میں صحیح ایمان والے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جو علم والے ہیں درجات، درجوں کو ان کے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ خبردار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی سے پہلے تھوڑا سا صدقہ کر لیا کرو. یہ اللہ نے ایک مدنی ٹیکس لگا دیا کہ اچھا جس نے زیادہ بات کرنی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق پہلے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور اس کے اگینسٹ پھر آگے حضور سے سرگوشی کر سکتا ہے. ظاہر ہے جب پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کا واقعی جینون مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں یہ کرتے، اس لیے کہ یہ حکم بھی اللہ نے پھر منسوخ کر دیا، ساتھ ہی آیت آ جائے گی یہ حکم منسوخ ہے، ہم بھی نہیں یہ کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے کم از کم وہ فتنہ وقتی طور پہ دب گیا کہ صدقہ خیرات کی جب لگائے گی قید تو یہ ان کو میسج بھی پہنچ گیا کہ یار یہ جو علیحدہ علیحدہ ملنے والا کام کرتے ہو نا، یہ کام چھوڑ دو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور تابعداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظر کرم فرمائی، فتاب علیکم، فتاب اللہ علیکم، تاب اللہ علیکم، اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، مراد یہ کہ اس حکم کے بارے میں اس کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک کمزور روایت ملتی ہے سیدنا علی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں ہی ایک اکلوتا بندہ ہوں جس نے اس سنت پہ پھر عمل کیا تھا کہ میں نے صدقہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں پوچھی تھیں، اور وہ کافی لمبی ایک حدیث بھی ہے، لیکن وہ اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً ہی حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا یہ تو آیات سکپ نہیں ہوگی؟ ہاں تو سارے تسی ستے ہو، دسو نہ منو۔ ذالک خیر لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور دلوں کی پاکیزگی ہے۔ فَإِن لَّم تَجِدُوا، پس تم نہ اس کی سکت پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر کوئی صدقہ نہیں، بہت غریب آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ، کیا تم اس سے ڈر گئے کہ تم نے یہ بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم جو ہے وہ صدقہ کرو گے نبی علیہ السلام کے یعنی پاس آنے سے پہلے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس جب تم ایسا نہیں کر سکے تو اللہ نے تم پر نظر کرم کی اور تم سے یعنی حکم منسوخ کر دیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ اس قوم کے ساتھ دوستیاں گانٹتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ کون؟ یہودی، یعنی منافقین چونکہ یہودی تھے جنہوں نے اسلام اوپر سے قبول کر لیا، اندر سے منافق تھے، ان کی دوستیاں تھیں، اور پھر کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ اٹیچ تھے یہودیوں کے ساتھ، تو اللہ نے منع کیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہم دعا بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستیاں مت کاٹو۔ ما ہم منکم، نہ یہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، نہ ان میں سے ہیں، یعنی منافقین کی کوالٹی نٹوریس یہی ہوتی ہے کہ نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہ کافروں کے ساتھ۔ یہی ہوتا تھا جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوتا تھا تو ادھر اپنی ہمدردیاں شو کرتے تھے، جب ان کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، کیونکہ وہ دنیا دار ہوتے ہیں نا، اس دنیا میں بھی دنیا دار ہی بندہ ہے نا جو سب کو خوش رکھ سکتا ہے۔ سب کو خوش رکھنے کے لیے منافق ہونا پہلی شرط ہے۔ کھرا بندہ سب کو خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس نے تو پھر سچ اور باطل میں تمیز کرنی ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت ہی برے اعمال ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس خود بھی اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی جس کی بات میں وزن نہ ہو تو وہ قسم اٹھا کے نا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے معاملہ۔ اگر کسی یعنی مسلمان کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ یار یہ تو منافق لگ رہا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں، قسمیں اٹھا کے۔ تو یہ آج بھی اسی طریقے سے کریکٹر اسی طریقے سے جاری ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان منافقین کو کوئی نفع نہیں دے سکے گی، نہ ان کی مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے پر۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہوں گے اہل دوزخ، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ اس دن بھی اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ،
اور خیال کریں گے وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے تو نہیں یہ قسمیں چل سکتی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ شکلوں سے، خوبصورت شکلوں سے، خوبصورت پگڑیوں سے اور اچھے اچھے کپڑے پہن کے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی اندر سے کیا ہے، جس نے باہر سے اپنا گیٹ اپ اس طرح کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت دن یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دے گا. الا انہم ہم الکاذبون، خبردار یہ تو جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے تسلط اپنا جما لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، پس اللہ کی یاد کو یہ بھول گئے، شیطان نے ان کو بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی ٹولہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جو شیطانی ٹولے ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے والے ہیں. الٹیمیٹلی خسارے میں شیطانی ٹولہ رہے گا. دنیا میں کامیاب بھی ہو گیا، آخرت میں تو ناکام ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، فی الاذلین، وہ لوگ ذلیل ہوں گے دنیا اور آخرت میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو اپنی تقدیر میں یہ بات طے کر دی ہے کہ غالب رہیں گے میں اور میرے رسول، یہ غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور زبردست ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. نبی قتل ہوئے ہیں، نبیوں کو بظاہر دنیا میں ناکامی بھی ہوئی ہے، لیکن رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل پروٹوکول رہا ہے کہ رسولوں کے خلاف جو کھڑا ہوا ہے نا، الٹیمیٹلی مخالف قومیں ہلاک کی گئی ہیں اور اہل ایمان اور رسولوں کو بچایا گیا ہے. نوح علیہ السلام کو، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، یہ رسول ہیں. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ رسول نہیں تھے، یہ نبی تھے، اسی لیے وہ شہید بھی ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ بھی دیا. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 85 ہے، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. ہمارے نبی کے کیس میں جو کافروں پر عذاب آیا وہ صحابہ کی تلوار مسلط ہوئی ہے، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دے گا. اگلے نبیوں پہ عذاب آتا تھا چنگھاڑ کی شکل میں، آسمان سے پتھر برس کے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان میں غرق کر کے. ہمارے نبی کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے کفار جو ہے وہ عرب کے اوپر بھی مسلط کی اور رومن اور پرشین امپائر کے اوپر بھی. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے. اگلے نبیوں کے معجزات ڈیفرنٹ ہوتے تھے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے. ہمارے نبی کا معجزہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کتاب کی شکل میں. تو اس پہ میرا لیکچر کیا ہے؟ مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو ایسی قوم کو نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر. اب یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، جو اہل ایمان ہیں وہ کس لیول کے ہوتے ہیں کہ کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے، سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو کسی قوم کو جو ایمان رکھنے والی ہے اللہ اور اس کے رسول پر، صحیح مومن یعنی صحابہ اکرام اور اہل بیت، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کرے ایسے لوگوں سے جو مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہوں، نہیں پاؤ گے. ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے ان کے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو، وعشیرتہم، چاہے وہ ان کے کنبے کے لوگ، خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ٹھونک دیا ہے، لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی ہے، روح قدس کے ذریعے بھی اپنے خاص مدد فرمائی ہے. یعنی صحابہ کرام کے ساتھ آپ دیکھ لیں، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح نے ایک شخص کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، بالوں سے اس کا سر اٹھایا ہوا صرف، اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے گستاخ ہے جرح، میرا باپ. سوچ سکتے ہیں آپ قبائلی سسٹم میں، ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماں باپ کا رشتہ جو ہے نا، وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. عرب کے کلچر میں باپ اور بیٹے کا رشتہ مضبوط ہوتا تھا، کیونکہ مائیں تو بے شمار ہوتی تھی، کتنی عورتیں کرتے تھے. وہاں باپ، اس لیے باپ کا نام بھی لکھا جاتا تھا. جتنے صحابہ آپ دیکھیں باپ کے نام کے ساتھ کنیت باپ کے نام کے ساتھ ہوتی تھی. اور پھر بیٹے جو ہیں وہ طاقت ہوتے تھے قبائلی سسٹم کی، میرے اتنے بیٹے ہیں. تو آپ امیجن کریں ایسے سسٹم میں، یعنی آپ سیدنا حذیفہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے،
تو یعنی اس طرف باپ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، ابو حذیفہ، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل تھا غزوہ بدر کے اندر، ایک طرف باپ دوسری طرف بیٹا، اس طرف بیٹا اس طرف باپ. لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ ایک جنرل رول ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ رشتہ دار بہن بھائیوں سے بڑھ کر چالیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. صحابہ تو اس کے اولین مصداق بنے نا، قیامت تک کے لیے یہ چیز جاری ہے، قیامت تک. میرا رضی اللہ عنہ پہ ایک کلپ بھی موجود ہے، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو یہ سب کے لیے ہے. اولئک حزب اللہ، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں. پہلے حزب الشیطان کا ذکر ہے، اب اللہ کی پارٹی. اور اس میں سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 24 ہے، کہ نبی فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں، تمہارے جو مکانات اور وہ تجارت جس کے مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے، اللہ اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس طریقے سے یہ اس لیول کی آیت یہ بھی ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جو میں نے وہ سپریم کورٹ کے جو ایک متنازع ڈیسیژن آیا تھا آسیہ بی بی کے حوالے سے، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا تھا نبی اسلام کی محبت کے کانٹیکسٹ میں. اولئک حزب اللہ، وہ ہیں اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جو بے شک اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے. یعنی دنیا میں اگر کامیاب ہو جائے تو چلیں وہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے، نہ بھی ہو. حضرت حسین ابن علی علیہ السلام بظاہر تو دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں تو مقدر ہونے والی ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الحشر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. جزاکم اللہ خیرا وَأَحْسَنَ الجزاء.